وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، جماعت اور جمعیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ مسجد کے نام پر یا گاؤں کی کمیٹی یا جمعیت کے نام پر بیرون ملک سے سعودی عرب، دبئی، قطر، کویت وغیرہ سے جمعیت کے فنڈ میں پیسے آتے ہیں، چاہے مسجد کی خدمت کے لیے یا جماعت کی خدمت کے لیے، تو جمعیت کے ذمہ داران کمیٹی کے سامنے اس کو نہیں پیش کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ رب العالمین کے پاس ماتحت کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جمعیت جس کے اراکین ہیں، ممبرس ہیں، ممبرس کے سامنے حساب ایک ایک پائی کا صدر کمیٹی کو دینا چاہیے۔ جمعیت اسی وقت برقرار رہتی ہے، کوئی بھی کمیٹی اسی وقت تک کامیاب رہتی ہے جب تک کہ شفافیت ہو، جب تک حساب کتاب بالکل کلیئر اور واضح ہو۔ جیسے ہی حساب کتاب میں خلل اور کمی آئی، ویسے ہی وہ کمیٹی ٹوٹنے لگتی ہے، اور کمیٹی ہی نہیں ٹوٹتی ہے بلکہ لوگوں کا بھروسہ بھی ٹوٹتا ہے اور لوگوں کا دل بھی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ پھر کمیٹی سے لوگ دور ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کمیٹی کا، جمعیت کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی پر یقین، اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی جمعیتیں اور کمیونٹیز کے لوگ اپنی کمیٹی بناتے ہیں، اس میں شفافیت کو سب سے اولیت حاصل ہے۔ اب جو آپ کے ہاں کی جمعیت ہے یا دیگر گاؤں یا علاقوں یا شہروں میں جو جمعیتیں ہیں، ان سب کے ذمہ داران کو لوگوں سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی بھی کمیٹی میں پیسے ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ڈالتا ہے اور کام کے لیے ڈالتا ہے، کسی صدر کے لیے نہیں، کسی صدر کے پاکٹ میں یا امیر کے پاکٹ میں ڈالنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ایسے ذمہ داران کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے ڈر کو ہمیشہ اپنے دل میں رچانا اور بسانا چاہیے، محاسبہ کا خوف ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری خلافت میں راستے میں کوئی گدھا گر جائے تو اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ چیز جمعیت یا کمیٹی کے لوگ کیوں نہیں جانتے؟ کیوں نہیں ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیوں جمعیت کو توڑتے ہیں؟ یہ اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنی بدنیتیوں کی وجہ سے جمعیت کو توڑتے ہیں، کمیٹی کو توڑتے ہیں، مسجد اور مدرسہ کے تمام تر نظام کو درہم برہم کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران اور نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے
ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا جب ایک قدم تک نہیں ہلا سکے گا کوئی. والامیر راعن، امیر چاہے کمیٹی کا ہو، جمعیت کا ہو یا گاؤں کا ہو، وہ بھی چرواہا ہے. چرواہا جانتے نا؟ 10 بکری کا چرواہا ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا. 2 بکری کا چرواہا ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا. امیر لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا عہدہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. والرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، راعی ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر اور اس کی اولاد کا نگہبان اور نگران ہے. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے بندو، جمعیت کو مضبوط بناؤ. مضبوط اسی وقت یہ جمعیت ہوگی، یہ کمیٹی ہوگی جب حساب پائی کا دیا جائے گا. مجھے ایک گاؤں میں ایسے ہی بورڈ دیکھنے کا موقع ملا، اس میں کتنا آیا ہے، مہینے کا حساب، کتنا آیا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے. کمیٹی کے سامنے بالکل سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس مہینے میں اتنا آیا، اتنا خرچ ہوا. آمد و خرچ کا پورا بیورہ دیا گیا. اور ماشاءاللہ وہ کمیٹی آج بہت ہی ترقی کی راہ پر ہے، سماج کی خدمت ہو رہی ہے، مسجد کو، مدرسہ کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا بھی جانتا ہے ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہوا، وہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ضائع ہونے والا نہیں، کسی ذمہ دار کے پاکٹ میں نہیں جائے گا، بلکہ لوگوں کی خدمت میں ہمارے پیسے جائیں گے. مزید ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے کمیٹی کے اندر دینے کا، اور کمیٹی میں فعالیت اور نہایت ہی دلچسپی لینے کا سبب بنتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، حساب پائی کا رکھو اور بتاؤ. اور سچ کو کوئی آنچ نہیں ہے، سچے کو کوئی آنچ نہیں ہے. جب بھی حساب کتاب کا موقع آئے، ایک پیسے کا حساب، کہاں سے آیا، کہاں خرچ ہوا، یہ پورا کا پورا لوگوں کے سامنے عیاں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی دلچسپی بڑھے، جمعیت اور کمیٹی ترقی کے منازل طے کرتی رہے. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے.